نبی جب آتے تھے گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے حق میں گواہی دیتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ جو اقبال نے کہا دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی دیتے تھے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ پھر جو کچھ کہتے تھے اس کا اپنے عمل سے گواہی دیتے تھے کہ میں خود اس پر عمل پیرا ہوں۔ یہ کار رسالت کی گواہی ہے۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ تو یہاں ہم گواہی دیں گے، قرآن پہنچا رہے بھائی اللہ کا کلام ہے، پڑھو اس کو، اپنے عمل پہ کے ذریعے سے اس کی گواہی پیش کر رہے ہیں۔ یہ گواہی ہے اللہ کے دین کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کی رسالت کی، اللہ کے کلام کی گواہی ہے۔ یہ گواہی الٹی پڑ جائے گی قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا تیرا کلام۔ Now they are accountable. They can't plead ignorance. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یہ گواہی الٹی پڑے گی۔ گویا کہ قیامت کے دن انبیاء اور رسل سرکاری گواہ بن کر کھڑے ہوں گے، پروزیکیوشن وٹنسز۔ اے اللہ تیرا پیغام جو آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا۔ اب یہ ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، اکاؤنٹیبل ہے، رسپانسبل ہے، ان کا محاسبہ تو کر، میں نے پہنچا دیا تھا۔ یہ ہے شہادت حق، دنیا میں اپنے قول سے اپنے عمل سے اللہ کے حق میں، دین کے حق میں، اللہ کی تعلیمات کے حق میں، دین حق کے حق میں گواہی دینا، اور آخرت میں کھڑے ہو کر گواہی دینا کہ اللہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بات پہنچائی نہیں گئی۔ دیکھیے اس میں بہت ہی نازک مسئلہ ہے۔ آپ اپنے کسی عزیز کو ایک پیغام بھیجتے ہیں کہ دیکھنا بھائی کل شام تک یہ کام کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، اگر نہ ہوا تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا، اب آپ غصے میں بفرے ہوئے پھنکارتے ہوئے گئے اپنے اس عزیز کے پاس، خدا کے بندے میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا کہ یہ کام کرنا، تم نے نہیں کیا، میرا نقصان ہوا، کون ذمہ دار ہے؟ اگر وہ یہ کہہ دے ہلکے سے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، بتائیے آپ پتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے کہ نہیں؟ اب غصے کا رخ کدھر ہوگا؟ وہ پیغام بر بھلے آدمی تجھے میں نے یہ پیغام دے کر بھیجا تھا، تو نے نہیں پہنچایا تو میرے نقصان کا ذمہ دار تو ہے۔ اس ٹرائنگل کو ذہن میں رکھیے، پیغام بھیجنے والا جس کے نام پیغام گیا اور جو پیغام بر ہے بیچ میں۔ پیغمبر میں وہ ایک لفظ ہی نکل گیا ہے نا، پیغام بر اور پیغمبر لفظ تو ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 ہے اس موضوع پر، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، تمہارے پاس پیغام پہنچ گیا تھا کہ نہیں؟ اور ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی تم نے پہنچایا تھا کہ نہیں؟ دیکھیے رسول کتنا ہی بلند مقام ہو، اللہ کے سامنے تو عبد ہے نا، اللہ تو اپنے رسولوں سے بھی محاسبہ کرے گا۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ہے کہ نہیں؟ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی اللہ کے سوا الہ بنا لینا؟ اس مقام کو پڑھیے، معلوم ہوتا ہے کانپ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے۔ اللہ کا دربار ہے،
رب رب ہی ہے، خواہ وہ نزول فرما کر اور پہلے آسمان تک آ جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر رات کو اس کے آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان تک، اور پھر کوئی پکارنے والا پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ تو اللہ کہاں آ گیا؟ پہلے آسمان پر، لیکن رہا اللہ ہی، رب ہی، اور حضور پہنچ گئے 7ویں آسمان پر، رہے عبد ہی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے تو بندے ہی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، عبد عبد ہے، چاہے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا ہو، اور رب رب ہے چاہے پہلے آسمان تک اتر آیا ہو۔ لہذا اللہ تعالی حساب لے گا رسولوں سے بھی، اسی لیے اسی سورہ مائدہ میں حضور سے واحد کے صیغے میں خطاب کر کے کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی پہنچا دو وہ سب کچھ جو تم پر نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، پکڑے جاؤ گے اللہ کے ہاں۔ اس اعتبار سے ذرا سوچئے، بعض آیات وہ بھی ہیں نا جن میں حضور پر گرفت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے، حضور چھپا لیتے وہ آیات، کیوں ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ آیات پڑھی جائیں؟ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر جو تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال کیا، اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے؟ ہے انداز ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، انہوں نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا، دیکھیے خطاب بھی نہیں کر رہے یہاں پر، یہ بھی ایک طرح کا اظہار ناراضگی ہے۔ اے نبی آپ نے یہ کیوں کیا؟ یہ نہیں کہا، اس نے تیوری چڑھائی، اس نے اپنا منہ موڑ لیا، ایک اندھا اس کے پاس آیا۔ یہ آیتیں بھی قرآن میں ہیں اور تا قیام قیامت ہم تلاوت کریں گے۔ تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں۔ یہ ہے کار رسالت، اسی لیے رسولوں کے لیے سب سے بڑا لفظ کیا آتا ہے؟ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، دیکھو لوگوں ہم نے بھیج دیا تمہاری طرف ایک رسول جو تم پر گواہ بنے گا، تمہارے خلاف گواہی دے گا، شاہدا علیکم، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، تو فرعون نے ہمارے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے پکڑا اسے وبال کا پکڑنا۔ لفظ شاہد، اور شاہد اعلیٰ کے ساتھ، کیونکہ رسول گواہی دے گا، اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ اسی طرح مشہور آیت سورہ احزاب کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے 5 حیثیتوں میں، شاہد سب سے پہلی، مبشر بشارت دینے والے، راست رو راست گو ان کے لیے بشارت، کجرو ان کے لیے خبردار کرنے والے، اور داعی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے، بس سراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ۔ تو یہ شاہد، یہ شہادت، یہ ہے در حقیقت کار رسالت کے لیے اہم ترین اصطلاح، اس کو نوٹ کر لیجیے۔ قرآن کا اصل فلسفہ شہادت یہ ہے، یہی شہادت جب آئے گی آخرت میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم ہر امت پر اس کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے،
اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمائش کی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ فرمایا ہاں مجھ پر نازل ہوا ہے، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ اور کچھ اور کیفیت، کچھ اور لطف حاصل ہوتا۔ انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو مجلس نبوی کے آداب ہیں وہ گردن نیچی کیے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ 41ویں آیت پر پہنچ گئے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا عَلَىٰ کیا ہوگا اس دن جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام امتوں کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ کے طور پر۔ جب اس آیت پر پہنچے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضور نے فرمایا حسبک حسبک حسبک، بھائی بھائی بس کرو بس کرو بس کرو۔ اب انہوں نے جہاں آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی، یہ ہے شہادت، شہادت علی الناس۔ اچھا، اس شہادت میں ایک پہلو کیا ہے؟ زبان سے شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو گویا کہ گیٹ وے ہے ٹو انٹر انٹو اسلام۔ کوئی ہندو، کوئی سکھ، پارسی، عیسائی آج کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے ہی ہے جیسے کہ لکیر کھینچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا ادھر آ گیا۔ ایک ہے دین کی، پورے دین کی گواہی دینا اور اپنے عمل سے دینا، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان کے دعوے داروں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کی بیزاری کی انتہا ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ یہ جو نظام آج دنیا میں ہے اس نے جکڑ لیا ہے انسان کو، آپ کی آزادی بہت کم رہ گئی۔ نظام تعلیم سرکاری سطح پر طے ہو رہا ہے، آپ کیا کریں؟ آپ اپنے بچے کو غار میں بند کر دیں گے؟ کہاں لے جائیں گے؟ ان پڑھ رکھیں گے؟ کیا کریں؟ آپ اپنے بچے کو اس نظام تعلیم کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ دھو لیجئے، پھر واش یور ہینڈز آف۔ پچھلے زمانے میں سود کوئی لیتا تھا، دیتا تھا، چھی 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 لوگ کہتے تھے، چھی 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 چھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب کم سے کم 25 برس ہو گئے ہوں گے، ہم نے یہاں آئی بی اے آڈیٹوریم جو ہے بندر روڈ پر ہی ہے، گارڈن روڈ اور بندر روڈ کے چوراہے پر، وہاں ہم نے اپنی قرآن کانفرنس کی تھی۔ تو اس وقت کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک ہوتے تھے ہیڈ آف اکنامکس، حیدرآباد دکن سے تعلق تھا، انہوں نے اپنی آبزرویشن بیان کی تھی کہ ہمارے بچپن کا حال یہ تھا، بچپن میں اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ وہ سود کھاتا ہے تو اس سے اس طرح بچ کر نکلتے تھے جیسے بھنگن سے بچ کر نکلتے۔ آپ کو معلوم ہے بھنگن اوپر کیا لے کر جاتی تھی اپنے سر پر؟ یہ کوئی فلش وغیرہ تو نہیں تھا اس زمانے میں، اس کی ٹوکری میں کیا ہے؟ تو آپ جیسے بچتے ہیں، اس کا سایہ بھی نہ کہیں پڑ جائے، ایسے لوگ بچتے تھے۔ لیکن اس وقت کیا تھا؟ ابھی نظام سودی نہیں تھا، ابھی پرسنل تھا معاملہ، جو چاہے لے جو چاہے نہ لے۔ آج پورا نظام سود میں جکڑا ہوا ہے، سود اس میں تانے بانے کی طرح پرویا ہوا ہے۔ اور وہ حدیث جو ہے آج ہمارے سامنے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ خواہ کوئی شخص سود کھائے نہ، لیکن سود کا غبار یا دخان، دھواں اس کے اندر ضرور جائے گا۔ جیسے کہ اگر ہوا میں ڈسٹ سسپینشن ہو جائے، غبار ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ ناک بند کر لیں گے، سانس نہیں لیں گے، مر جائیں گے۔ سانس تو لینا ہے، غبار جائے گا کہ نہیں آپ کے پھیپھڑے کے اندر؟ آپ کا کوئی چوائس نہیں ہے۔ دھواں ہے، کہیں دھواں پھیل گیا ہے تو آپ سانس لینا تو بند نہیں کر سکتے، دھواں جائے گا۔ آج وہ دھواں
یا غبار میرے اندر جا رہا ہے، آپ کے اندر جا رہا ہے، یہ نظام کی بات ہے۔ لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے فاتح ہیں، فاتح سے مراد افتتاح کرنے والے، فاتح کے معنی کانکرر کے بھی ہیں، اور ایک یہ کہ افتتاح ہو رہا ہے فاتح، جس دور کے فاتح ہیں اس دور میں یہ انسان کا نظام جانے والا تھا چوٹی تک، اور اس کی جڑیں بند پڑ چکی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لہذا شہادت حق کار رسالت کے لیے شہادت کی ذمہ داری تب پوری ہوگی جب وہ نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں۔ اچھا، اب سنیے دوسری بات جو اس امت کے لیے خاص ہو گئی۔ دیکھیے، ہمیشہ سے رسالت کا معاملہ دو کڑیوں پر مشتمل تھا۔ سورہ حج کے آخری رکوع میں فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پسند کر لیتا ہے، چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے پیغام پہنچانا ہے انسانوں کو، دو لنکس آ گئیں بیچ میں۔ اللہ سے جبرائیل نے لیا، یہ ہے ملک، رسول ملک، اور پہنچا دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے رسول بشر۔ رسول نے جبرائیل سے لیا اور پہنچا دیا امت کو۔ یہ دو کڑی ہیں رسالت کی، خوب نوٹ کر لیجیے۔ اللہ یصطفی، پسند کر لیتا ہے، فرشتوں میں سے جبرائیل کو پسند کیا، اور پھر وقتاً فوقتاً انسانوں میں سے جس کو چاہا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ان کو چاہا چن لیا، پسند کر لیا۔ عیسیٰ کو پسند کر لیا، موسیٰ کو کر لیا، جس کو چاہا پسند کر لیا۔ اب محمد کو کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب تک نبوت جاری تھی یہ دو ہی کڑیاں تھیں۔ اگر ایک رسول کا پیغام لوگوں نے بھلا دیا، پھر کوئی رسول آ گیا، پھر فرشتہ آ گیا، وہ اللہ سے لے کر رسول کو پہنچا رہا ہے، رسول مجھ سے لے کر لوگوں کو پہنچا رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، تاں آ کے بعثت ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی بعثت پر آ کر نبوت ختم۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول۔ اچھا، انسان تو ختم نہیں ہوئے، اب وہ پروسیس جو اس کا تقاضا تھا، یہ نبوت اللہ کی کوئی ہابی تو نہیں تھی نا، کوئی پیس ٹائم تو نہیں تھا، ایک ضرورت تھی لوگوں پر حجت قائم کرنا، کہ لوگ یہ نہ کہہ سکے اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اب ہم سے محاسبہ کس بات کا لے رہے ہیں؟ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا کہ شراب حرام ہے، تو شراب پینے پر محاسبہ کیسے؟ اسی لیے اس بات کو سورہ نساء میں کہا گیا ہے، 6 پارے کے شروع میں۔ گلدستہ ہے بہت بڑا انبیاء کے رسولوں کا، ناموں کا، بہت خوبصورت۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اب دیکھیے لام اور علی کا پھر استعمال آ گیا۔ القرآن حجۃ لک او علیک، ہم نے اپنے رسولوں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں کوئی دلیل اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ ہمیں تو نہیں بتایا، ہم تک تو یہ بات پہنچی نہیں۔ ہاؤ کم؟ وی آر ناٹ ریسپانسبل، وی آر ناٹ اکاؤنٹیبل۔ ٹھیک، تو اس لیے اب یہ کام کون کرے گا؟ اب دیکھیے ان 2 لنکس کے ساتھ ایک تیسری لنک لگا دی گئی۔ اللہ کا پیغام جبرائیل لائے، محمد کو پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے لیا، صحابہ کو پہنچا دیا۔ اب تیسری لنک ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمہارا کام ہے پہنچاؤ پوری نوع انسانی کو، اس لیے کہ میں صرف عرب کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا،
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو حضور نے تو خود صرف عرب تک تبلیغ کی ہے، باقی کچھ خطوط لکھے ہیں، اس سے کوئی حجت تو قائم نہیں ہو جاتی۔ مکے والوں پر 12 برس تبلیغ کی ہے، ہندوستان میں تو کوئی آیا ہی نہیں، چین میں کوئی پہنچا ہی نہیں، تمام دنیا تک یہ کام اب امت کے حوالے کیا۔ یا تو حضور رہتے قیامت تک اور تمام نوع انسانی تک اس دین کو پہنچا کر اور کل روئے ارضی پر اس دین کو غالب کر کے سرخرو ہو کر اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، لیکن نہیں، اللہ کی حکمت ہے، اے نبی اب آپ کی امت کا کام ہے۔ اور دیکھیے کس قدر خوبصورت ہے یہ قرآن مجید میں، اسے عربی میں کہتے ہیں فقہ اللغہ، لغت کا بھی ایک تفقہ ہوتا ہے گہرائی میں۔ ایک لفظ جو ہے، اب 2 لفظ ہیں قرآن میں، استفا پسند کر لینا، اجتبا چن لینا، یہ دونوں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں حضور کے لیے، محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں فرق کیا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے، بہت مشکل سوال ہے۔ دیکھیے استفاء میں پسند کرنے والے کی پسند کو دخل ہے، اجتباء میں کسی کام کے لیے کسی کو سلیکٹ کرنا ہے۔ ٹو چوز از استفاء، ٹو سلیکٹ از اجتباء۔ آپ کو ہاکی کی ٹیم باہر بھیجنی ہے تو آپ مقابلے کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اچھے کھلاڑی، سلیکشن ہوتی ہے، سلیکشن ہے، یہ سلیکشن ہے۔ اور ایک کوئی گیا ہے باغ کی سیر کو اور گلاب کے ایک پودے میں 10 پھول لگے ہوئے ہیں، اس کے دستے ہنائی نے ایک پھول توڑ لیا، پسند کر لیا، اس کی پسند پر ہے، اٹس ہر چوائس۔ تو چوائس، ٹو چوز از استفاء، ٹو سلیکٹ از اجتباء، اور دونوں بہت قریب۔ اب امت کے لیے کیا کہا؟ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم، اسی رکوع میں، وہی سورہ حج کا آخری رکوع، 6 آیتوں پر مشتمل قرآن مجید کا جامع ترین رکوع، جس میں پہلے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے، اپنے نصیب پر فخر کرو، اب تم رسالت کی ایک کڑی کے طور پر، اس سے بڑا منصب کوئی ہوگا؟ یہ کڑی، یہ ہے امت محمد۔ اب اس کو سمجھیے قرآن مجید میں کیسے بیان کیا گیا۔ اسی سورہ حج کی آخری آیت میں فرمایا یہ جو تم سے کہا رہا جہاد کرو جتنا کہ جہاد کا حق ہے، کس لیے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہ بنے تمہارے خلاف اور تم گواہ بنو پوری نوع انسانی کے خلاف۔ کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا، تیرے رسول کی امانت ہمارے پاس آئی، ہم نے پہنچایا۔ یہ ہے شہادت کا فلسفہ، ہے کئی ذہنوں میں، یہ ہے امت کی رسپانسبلٹی۔ اور چونکہ اہم مضمون قرآن میں 2 دفعہ ضرور آتا ہے، یہ سورہ حج ہجرت سے متصلاً قبل نازل ہوئی ہے، اور سورہ بقرہ ہجرت کے متصلاً بعد، اس میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہی بات ہے دہرا کر۔ اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک درمیانی لنک بنا دیا ہے امت کی حیثیت سے، امتاً وسطاً،
اس کا ترجمہ بہترین امت بھی کر دیا جاتا ہے کہ جو چیز درمیانی ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے، لیکن میرے اس پورے فلسفے کے حوالے سے سمجھ لیجئے یہ امت واسطہ ہے محمد اور پوری نوع انسانی کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور یہ کس سبجیکٹ، یہ ایک آیا ہے کس کانٹیکسٹ میں؟ تحویل قبلہ۔ 16 مہینے تم نے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی اب اپنا رخ موڑ دیجئے مسجد حرام کی طرف۔ اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ جو حیثیت بنی اسرائیل کو حاصل تھی اب وہ تمہیں حاصل ہے، ان سے سلب کر لی گئی وہ پوزیشن اور ان کا قبلہ منسوخ۔ اب ایک نیا قبلہ ہے اور اس قبلے کے گرد امت محمد ہے، اس کی تاسیس ہو گئی ہے اور اس کی کورونیشن ہوئی ہے، تاج پوشی ہوئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب اس پس منظر میں سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس شے کی گواہی دنیا کے سامنے دے رہے ہیں؟ ہمارے تو انفرادی معاملات بھی بہت پست ہیں، ہمارے تو معاملات آپس کے غلط ہیں، ہم تو جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور ملاوٹ اور خیانت اور غبن، اس میں تو ہم بہت ہائی مارکس جو ہیں سیکیور کر رہے ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں، اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں۔ یہ گواہی ہم دے رہے ہیں، یہ محمد کے ماننے والے یہ ہیں، یہ ہے امتی محمد کے، جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، جو اپنے معاملات مینیج نہیں کر سکتے، بیکاری، یہ اور کہاں ہے وہ دین؟ کوئی ایک اس دنیا میں دکھا سکتے ہو کہ یہ ہے دین؟ آؤ سی ود یور اون آئیز، دس از دین الحق۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ بڑی نازک ذمہ داری، بڑی نازک، اس کا ایک اندازہ آپ کو ہو جائے گا خطبہ حجۃ الوداع سے۔ حضور نے جو خطبہ دیا، اور وہ عظیم ترین خطبہ ہے تاریخ انسانی کا، آخر میں موٹی موٹی باتوں کو پھر دہرایا۔ دیکھو عورتوں کا خیال کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، دیکھو غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرو، جو بھی تھی۔ پھر آپ نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، آج سے 1400 برس قبل 1.25 لاکھ کا مجمع بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، جبکہ ابھی اسلام صرف جزیرہ نما عرب تک محدود تھا۔ آج بھی پہلے کبھی ہو جاتے تھے 28-30 لاکھ بھی، ان مینیجیبل ہو رہا تھا معاملہ۔ اب سعودی عرب کی حکومت نے کو مینیج کیا، پابندیاں لگائی تو 20 لاکھ، یہی ہے نا 1.25 لاکھ کا بن۔ اور اس کا نقشہ میں دکھا دوں، ایک ایک حرف آپ 3 مرتبہ کہہ رہے تھے۔ داہنی طرف رخ کر کے کہا، وہ سنا، پھر مکبر کھڑے ہوئے ہیں، اس نے سنا اور آگے پہنچایا، اس نے سنایا آگے پہنچایا۔ لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، کوئی پبلک ایڈریس سسٹم تو نہیں تھا۔ پھر آپ نے سامنے رخ کر کے وہی بات فرمائی، پھر یہاں سامنے کھڑے ہوئے لوگوں نے پہنچایا، پھر بائیں طرف رخ کیا۔ اسی لیے ہر جملے کو، ہر بات کو آپ نے 3 دفعہ کہا، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور عام عادت صحابہ کی یہ تھی کہ اول تو حضور کے سوال پر خاموش رہتے تھے کہ واللہ ورسولہ عالم، یا اگر جواب دیتے تھے تو فرط ادب سے بہت مختصر جواب۔ وہ چلبلے قسم کے شاگرد جو ہوتے ہیں، جو استادوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں، صحابہ کرام اس طرح کے نہیں تھے، اپنی لیاقت اور ذہانت کا روب جو ہے اپنے استادوں پر گاڑتے۔ وہاں تو یہ تھا کہ ایک بات جواب، یہاں 4 جواب دیے ہیں صحابہ نے۔
انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. 3 مرتبہ حضور نے کہا الا هل بلغت، اور 3 مرتبہ جواب آیا انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. اے نبی ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا. یہ قرآن تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا تھا نا، آپ کے پاس تو امانت تھی. آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہر قسم کی گمراہیوں کے اندھیروں کے پردے چاک کر دیے. 3 دفعہ یہ جواب لے کر انگشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. They can't sue me in your court on the day of judgment. یہ میرے خلاف استغاثہ نہیں لا سکتے کہ میں نے پہنچانے میں کمی کی ہے. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. It was the sigh of relief جس کو کہتے ہیں 23 برس کی محنت شاقہ. کون کون سے مراحل آئے ہیں. یوم طائف بھی آیا ہے، 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی قید بھی ہے، مارکہ احد بھی ہے، احزاب بھی ہے، 70 مبلغین ذبح کیے گئے. کیا کیا نہیں دیکھا، کیا کیا نہیں جھیلا. لیکن پھر بات کیا ہوئی؟ اب آپ نے آخری بات اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ، اور اس کے بعد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمے ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے. میں فارغ، میرے کندھے سے بوجھ اتر گیا، اب تمہارے کندھوں پر آیا. اب اس غائب میں وہ بھی تمام لوگ شامل تھے جو اس وقت دنیا میں تھے اور وہاں نہیں تھے. شاہد اور غائب کا لفظ آ گیا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. شاہد اور غائب، شاہد موجود، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور غائب میں وہ بھی ہے جو قیامت تک آئیں گے. یہ ہے اس امت کا فرض منصبی. حضور کی زندگی میں بھی تو صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ جو ایمان لایا اسی کام میں لگ گیا. تو اس وقت بھی صحابہ ساتھ تھے، اور آئندہ اب یہ امت کے ذمے ہے پہنچانا، اور نہیں پہنچاتی تو پوری دنیا ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے گی اللہ کے. اے اللہ یہ ہے تیرے خزانے کے سانپ، یہ بنے پھرتے تھے سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، گا گا کے اور ناچ ناچ کر انہوں نے نہ اسلام ہمارے سامنے پیش کیا، نہ اپنے عمل کے ذریعے سے پیش کیا، نہ تبلیغ کی، اور نہ ہمیں کوئی نمونہ دکھایا.